خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے 5ویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ 5واں حصہ سورۃ العصر میں جو لوازم نجات اور شرائط نجات بیان ہوئی ہے، ان میں سے آخری یعنی وتواصوا بالصبر، اس کی تفصیل و تشریح پر مشتمل ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات تو پوری طریقے سے یاد ہو چکی ہوگی، یہ منتخب نصاب 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی گواہی پیش کر کے اور زمانے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے، گھاٹے، تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے، سوائے ان کے کہ جو 4 شرطیں پوری کریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہ ہے یا زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، بربادی اور تباہی سے دوچار ہوں گے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ گویا کہ 4 لوازم نجات ہے۔ اس کے ضمن میں یاد ہوگا کہ جب سورۃ العصر کا مطالعہ کر رہے تھے تو میں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا تھا، اور یہ میرے اس کتابچے میں بھی شامل ہے، راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں۔ امام راضی نے جو بات کہی ہے نہایت جامع: فی ہذہ الآیۃ وعید شدید، اس آیت مبارکہ میں شدید وعید ہے، اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے۔ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے خسارے کا، ٹوٹے کا، بربادی کا، تباہی کا تمام انسانوں کے لیے۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے کہ جو ان 4 شرطوں کو پورا کرے۔ وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر۔ وہ 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ودل ذالک، اور اس سے رہنمائی ملی، دلالت ہوئی اس بات کی طرف، علی ان النجات معلقۃ بمجموع ہذہ الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ بہرحال سورۃ العصر سے در حقیقت اس منتخب نصاب کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے پہلے حصے میں سورۃ العصر کے علاوہ 3 اور اسباق ایسے ہیں جن میں یہ 4 لوازم نجات جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے۔ پھر ایک ایک کو لیا گیا۔ دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے، تیسرے میں عمل صالح کی تفاصیل آئی، چوتھے میں تواصی بالحق کی تفصیلات کا تذکرہ ہوا۔ اب 5واں حصہ جو ہے وہ مباحث صبر و مصابرت پر مشتمل ہے۔ تمہیدی طور پر سب سے پہلے آج ذرا ہم تفصیل میں جا کر صبر کا جو لغوی مفہوم ہے اسے جان لیں
اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جملہ اصطلاحات عربی زبان میں جو الفاظ نزول قرآن کے وقت مستعمل تھے، انہی الفاظ کو اختیار کر کے اور ان کو معنی اضافی معنی کا ان کو جامہ پہلا کر اصطلاحات کی شکل دی گئی ہے۔ صبر کا لفظ جس مفہوم میں عربی زبان میں تھا اس کے لیے صحیح ترین دلالت کرتی ہے یہ بات کہ ایلوا جو بہت ہی ایک کڑوی شے ہے اس کو عرب کہتے تھے صبرتن، اور اس کی جمع ہے صبور۔ اس صبور کو صبور کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، صاد کے زبر کے ساتھ صبور فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، نہایت صبر کرنے والا، صبار اور صبور۔ لیکن صبور جمع ہے صبرتن کی، اور صبرہ کہتے ایلوا، کڑوا، چونکہ بعض ادویات میں یہ استعمال ہوتا تھا، لیکن نہایت تلخ۔ ظاہر بات ہے کسی تلخ شے کا کھانا جو ہے آسان کام نہیں ہے، انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے نمک کو کہا جاتا ہے ابو صابر، اس لیے کہ نمک بھی ایسی شے ہے کہ آپ زبان پر رکھیں گے تو ناگوار ہے۔ اسی طریقے سے کھٹی شے، شدید، اگر اس میں کھٹاس اتنی ہے کہ ناقابل برداشت ہو تو اسے بھی الصبار اور الصبار کہتے ہیں۔ جیسے املی ہے، اس کی کھٹاس کا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صبر المیت عرب کہتے تھے، لاش کا پیٹ چاک کر کے اس میں ایلوا داخل کر دیتے تھے۔ یہ اس زمانے میں گویا کہ لاش کو تعفن سے بچانے کا ایک طریقہ تھا، تو اس کے لیے بھی صبر المیت تھا۔ تو ان تمام الفاظ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو گویا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناگوار حالات یا کوئی ناگوار شے اس کو برداشت کرنا، جھیلنا، اس کا تحمل کرنا، اور کسی بھی ناگوار صورتحال میں انسان کا ثابت قدم رہنا، استقامت اور ثبات کا مظاہرہ کرنا، یہ گویا کہ صبر کے لفظی معنی ہے۔ اس صبر کو اگر ہم اردو میں اسی مفہوم کو تعبیر کریں گے تو کڑوے گھونٹ کرنا، یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی شے کو جو ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، انسان گوارا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، کڑوے گھونٹ۔ اور میں جب آج سوچ رہا تھا تو مجھے دو اشعار یاد آئے، اگرچہ وہ کسی غیر معروف اور نامعلوم شاعر کے اشعار ہیں، شعریت کے اعتبار سے کوئی بہت اونچا مقام بھی نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم جو ہے یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تلخیوں کے جام خوش ہو کر چڑھانا زندگی، کھا کے طوفاں کے تماچے مسکرانا زندگی، خضر کی امداد سے ساحل پہ آنا موت ہے، اور موجوں میں الجھ کر ڈوب جانا زندگی۔ اصل میں یہ ہے ایک انسان عاقل کا رویہ، جس شے کو وہ اختیار کر لے عقلاً، جس چیز کو کہ اس نے سمجھا ہے کہ یہ حق ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ نقطہ نظر درست ہے، یا یہ نظریہ صحیح ہے، یہ نظام درست ہے، اب اس پر ثبات، استقامت، اس روش پر قائم رہنا، چاہے اس میں کسی طرح کی ابتلا ہو، آزمائش ہو، تکالیف ہو، مصائب ہو، لیکن انسان ان تلخیوں کے جام خوش ہو کر چڑھاتا رہے اور طوفان کے تماچے کھا کر مسکراتا رہے، موجوں سے الجھے، چاہے اس میں موت واقع ہو جائے، لیکن یہ کہ جان بچانے کی فکر، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو لغوی اصل اور یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ علماء کرام نے صبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ بات بڑی معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ الصبر علی الطاعہ، پہلا صبر کہ جو ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے جو نفس کو ناگوار ہے، سردی کا موسم ہے، شدید سردی ہے، اب فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، گرم بسترے سے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے کہ گرم پانی کا اہتمام نہ ہو، پانی جب تک موجود ہے آپ کو تیمم کرنے کی رعایت حاصل نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کیجئے۔ اب اس تمام کو جو شخص برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ ایک حکم پر عمل کرنا ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہوا، اطاعت پر صبر کرنا۔ اسی کا ایک منفی رخ ہو جائے گا، صبر عن المعصیہ، معصیت سے صبر کرنا، وہ ہے صبر علی الطاعہ، اور یہاں حرف جا رہا ہے عن، صبر عن المعصیہ،
معصیت ہے، گناہ ہے، اس میں انسان کو کے نفس کے لیے لذت ہے، تلذذ ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کو رشوت آفر کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ شے حرام ہے، لیکن نفس جو ہے اس کی طرف راغب ہے۔ تو اب اپنے نفس کو روکنا، جس کو کہا گیا ہے آخری پارے کی دوسری صورت میں کہ وہ لوگ کہ جو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جس نے اپنے نفس کو روک کے رکھا اس کی خواہشات سے، اس نفس کے بے اونز اور گھوڑے کی لگام کو کھینچ کر رکھا معصیت کی طرف، جو نفس کی رغبت ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو ہمارا بیسر سیلف ہے، یہ تو یہ اید یا لبیڈو فرائڈ کی اصطلاح میں، یہ تو ہمیں بدی کی طرف، برائی کی طرف، منکرات کی طرف کھینچتا ہے۔ اب اس کی لگام کھینچ کر رکھنا، یہ ہے گویا کہ صبر عن المعصیہ۔ تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی ابتلاء، کسی آزمائش پر صبر کرنا۔ یہ آزمائش کا مرحلہ آتا ہے کس معاملے میں؟ قول حق ہے، ایک بات سچی ہے، لیکن الحق مر، سچائی جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، سچ کڑوا ہے۔ آپ وہ بات کہتے ہیں، کسی کو ناگوار گزری ہے، اس کی ریزنٹمنٹ کو فیس کرنا، اس کی طرف سے کوئی مخالفت ہے، مزاحمت ہے، ایذا ہے، تشدد ہے، پرسیکیوشن ہے، اس کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ صبر ہے ایذا پر۔ ابتلاء کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آزمائش صرف تکلیف کی شکل ہی میں نہیں ہوتی، کسی وقت ٹیمپٹیشن کی صورت میں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے کوئی لالچ دیا جاتا ہے، کوئی طمع پیش کیا جاتا ہے، کوئی مصالحت کی بڑی سنہری قسم کی کوئی آفرز کی جاتی ہے۔ تو چونکہ جہاں تک صبر علی الایذاء کا تعلق ہے، وہ تو بڑی تفصیل سے ہمارے جو اسباق ہیں ان میں یہ مضمون آئے گا، لیکن یہ جو صبر عن الطمع ہے، یعنی جیسے صبر کے دو حصے وہ ہو گئے، جو عام عمل صالح، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں، ظاہر بات ہے کہ احکام دو ہی طرح کے ہیں، یا اوامر ہے جن پر عمل درآمد مطلوب ہے، یا نواہی ہے جن سے روکا گیا ہے۔ تو گویا کہ صبر کے دو حصے تو وہ ہو گئے جو ہر مسلمان کو زندگی کے بنیادی سطح پر بھی ان دونوں سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے میں صبر، اور جن چیزوں سے روک دیا گیا محرمات اور منکرات سے بچنے میں صبر، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ۔ لیکن پھر ابتلاء کے صبر جو ہے اس کے بھی دو حصے ہو گئے۔ ایک ابتلاء ہے کہ جو پرسیکیوشن کی شکل میں آ رہی ہے، تشدد کی شکل میں آ رہی ہے، ایذا کی صورت میں آ رہی ہے، تکلیف ہے اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا۔ اس پر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ لیکن ایک دوسری شکل جو ہے ابتلاء کی، وہ لالچ ہے، طمع ہے، ٹیمپٹیشنز ہیں، بڑے سنہری قسم کی مصالحت کی آفرز ہیں، کسی طریقے سے انہیں ان کے اصل راستے سے منحرف کر دیا جائے۔ اس کی میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ مثلا سورہ نون، جس کی ابتدائی آیات جو ہے دوسری وہی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اسی میں نہایت جامع الفاظ آئے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اے نبی، آپ ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیے، کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جائیے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، وہ تو چاہتے ہیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو جائے، کچھ آپ اپنے اصول چھوڑیں، کچھ یہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، کہیں درمیان میں آ کے مصالحت ہو جائے، لیکن یہ دام ہم رنگ زمیں ہے، اس سے آپ بچ کر رہیے۔ اسی طرح سورۃ الدہر جو ہے، یہ بھی 29ویں پارے میں ہے، اس میں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اے نبی، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور ان میں سے جو گناہ گار ہیں، ناشکر ہیں، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا، ان کی کسی بات کو قبول نہ کیجئے، دھیان مت دیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُ، اطاعت جو ہے کسی کے حکم ماننے کو بھی کہتے ہیں، کسی کے مشورے کو ماننے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اے نبی، وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے بیگانہ کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے، یعنی جن کی کوئی رغبت ہماری طرف نہیں ہے، جن کا رخ ہماری جانب نہیں ہے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی کوئی بات نہ مانیے۔
اور اس کی جو سب سے زیادہ نمایاں مثال ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا لَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ فرمایا نبی یہ لوگ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب، تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، اور اس صورت میں یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم۔ لڑائی آپ سے نہیں ہے، لڑائی تو ہمارے پیغام سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہماری توحید سے ہے، ہمارے احکام سے ہے۔ ان کا سارا جھگڑا ہم سے ہے، آپ سے نہیں ہے۔ آپ سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں، آپ سے کوئی ذاتی چپکلش نہیں، آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی زر زمین کا کوئی معاملہ نہیں۔ تو وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہ ساری مخاصمت، مخالفت ختم ہو جائے گی اگر آپ کچھ اپنے پاس سے جھوٹ موٹ گھڑ کر اور ہماری طرف منسوب کر دیں، اور وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے اس میں کچھ ترمیم کر لیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ اور اے نبی، اگر ہم ہی نے آپ کے پائے ثبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ ان کی طرف جھکنے پر آمادہ ہو ہی گئے ہوتے۔ تو کان کھول کر سن لیجئے، إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دوہری سزا دیتے دنیا میں اور دوہری سزا دیتے آخرت میں، اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا کہ ہماری پکڑ سے اور گرفت سے آپ کو بچا سکتا۔ بہرحال یہ چند چیزیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ صبر کی ضرورت صرف تکلیف اور مصیبت اور ایذا ہی کے مقابلے میں پیش نہیں آتی، صبر کی ضرورت ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں، لالچ کے مقابلے میں، طمع کے مقابلے میں، سنہری جال میں پھانسنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ دونوں اعتبار سے صبر کے یہ دو رخ ہیں، مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے۔ ہمارے منتخب نصاب میں خاص طور پر جو یہ صبر کا لفظ آیا ہے، در حقیقت یہ صبر علی البلاء ہی کی تفاسیر ہے، وہ صبر کے جو سچ کہنے پر پھر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ حق کے علمبردار بنیں گے، سچائی کا اعلان کریں گے، تو جن لوگوں کو وہ بات ناگوار ہوگی ان کی طرف سے مخالفت ہو کر رہے گی۔ ہو نہیں سکتا ایک ماحول پر باطل کا غلبہ ہو اور وہاں حق بات کہی جائے اور پھر تصادم نہ ہو، اور باطل اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے۔ یہ برداشت کرنا تو اسی صورت میں ممکن ہے، یا باطل باطل نہیں یا حق حق نہیں۔ اگر باطل باطل ہے اور حق حق ہے تو ظاہر بات ہے تصادم ہونا ناگزیر ہے، باطل کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ بڑا پیارا انداز ہے جو اقبال نے اختیار کیا ہے کہ نظام کوہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، تمہارا نظام جو ہے being threatened، اس کو خطرات لاحق ہو گئے، اور ظاہر بات ہے نظام کو خطرہ لاحق ہوگا تو تمہارے مفادات پر آنچ آئے گی، تمہاری مراعات ہے، تمہیں جو بھی حیثیت اور وجاہت حاصل ہے اس نظام میں وہ سب خطرے میں ہے۔ gird up your loins، اب کمر کس لو، مقابلہ کرو۔ تو جہاں بھی حق کی بات کہی جائے گی، اگر ماحول پر باطل کا غلبہ ہے تو جواباً مزاحمت ہوگی، مخالفت ہوگی، پھر تشدد بھی ہوگا، پرسیکیوشنز بھی ہوں گی۔ یہ تمام دنیا کی تاریخ کے اندر اور خصوصاً انبیاء اور رسول کی تاریخ کے اندر یہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہیں۔ یہ بات آج کے درس میں بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ اگر ہم چار جو اسباق ہیں، جو ہمارے پہلے حصہ اول کے جو چار اسباق ہیں، وہاں یہی ربط ہے اصل میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا بالحق کے بعد تواصوا بالصبر، حق بات کہنا، حق کی وصیت کرنا، حق کا اعلان کرنا، حق کی تلقین کرنا۔ میں نے تو بڑی سادہ مثالیں دی ہیں اس کتابچے میں کہ آپ سڑک پر بچے کھیل رہے ہو، گلی میں کھیل رہے ہو، وہ راہ گزر ہے، آپ ذرا انہیں روکے کہ بھائی کسی کی گاڑی کو آپ کی یہ گیند لگ جائے گی، شیشہ ٹوٹ جائے گا، یہ جگہ کھیلنے کی نہیں ہے، یہ بات کہہ کے دیکھیے۔ ان بچوں کی طرف سے جو بھی اب ریزنٹمنٹ آئے گی، جو بھی ان کا رد عمل ہوگا، اکثر و بیشتر انسان اسی میں عافیت سمجھتا ہے کہ گزر جائے، جیسے بھی ہو اپنے آپ کو بچائے اور گزر جائے۔
اس لیے کہ یہ بات بھی گوارا نہیں کی جا سکتی، کسی نے کسی کے کچھ رقم دینی ہے اور آپ کہیں جا کر اس سے کہ بھلے آدمی وہ قرض تم اس کا ادا کیوں نہیں کرتے، ادا کرو، ہو سکتا ہے پلٹ کر فوراً جواب آپ کو یہ سننا پڑے، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں بیچ میں آنے والے؟ اور یہ تو آپ نے دیکھا اکثر و بیشتر، اسی لیے لوگ کرنی کترا جاتے ہیں، بھائی ان کا آپس کا معاملہ ہے، آپس میں نپٹے، خام خواہ ہم بیچ میں آئیں گے برے بنیں گے، جس کو کہ ہم سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہو تو ان کے مابین صلح کراؤ، یہ تمہارا فرض ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرنے پر مصر ہی رہے، تلا رہے، تو اب لڑو اس سے۔ اب یہاں پر گویا کہ وہ پورے معاشرے کو، پوری حیت اجتماعیہ جو ہے مسلمانوں کی، اسے چیلنج کر رہا ہے، اب اس کے خلاف اقدام لازم۔ وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کرنے والا ہے اس سے لڑو، حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، رجوع کرے، سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت، اس کائنات کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے۔ اب یہ بات اگر آپ کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جن کے حکم چل رہے ہوں، چاہے یہ کہ وہ بادشاہتیں ہوں، چاہے کوئی اور قسم کی مراعات حاصل ہو، کوئی اور چودراہٹیں ہو، ظاہر بات ہے وہ تو اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کے خلاف ایک کلمہ بغاوت کہا ہے، لہذا اب آپ کو جھیلنا ہوگا، تیاری کیجیے، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اسی طرح دوسرا سبق نیکی کی حقیقت، نیکی جب متعدی ہوتی ہے، نیکی تو وہی ہوگی، گرمی تو اسی کو کہیں گے جس کا اثر دوسروں تک پہنچے، آگ بھی ہو اور اس سے حرارت ماحول میں اگر نفوذ نہیں کر رہی تو وہ آگ نہیں ہے، وہ کوئی اور شکل ہے، بظاہر آگ نظر آئی، آگ نہیں ہے۔ اسی طرح کہا جائے کہ یہ برف کی سل رکھی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کوئی ٹھنڈک محسوس نہ ہو، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ برف کی سل نہیں ہے، یہ تو معلوم ہوتا ہے وہ کانچ کی سل ہے۔ اس لیے کہ نیکی حقیقی نیکی ہے، وہ نفوذ کرے گی، اور جب نفوذ کرے گی بدی اس کا مقابلہ کرے گی۔ اسی لیے اس نیکی کا جو نقطہ عروج ہم نے دوسرے سبق میں پڑھا تھا وہ یہی تھا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ باقی پورا جو ایک انسانی شخصیت کا اور انسانی کیریکٹر کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، وہ سب اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا، لیکن جو اس کا کلائمیکس ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، حقیقتاً نیکی جو ہے وہ تو ان کی ہے، اور جو چوٹی پر فائز نیکی کے وہ تو وہ ہے۔ تو صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، فقر و فاقہ میں، مصائب میں، یہاں تک کہ جنگ کے وقت حق کے لیے نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے، باطل کو للکارے۔ پھر تیسرے سبق میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں آیا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بچے نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک، اور پھر جو بیتے اسے جھیل، برداشت کر، واصبر علی ما اصابک، امر بالمعروف بھی آپ کریں، نہی عن المنکر بھی کریں اور تکلیف نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا اب اس کے بعد اصل میں جو سیرت و کردار کا امتحان ہے، کیریکٹر کا جو اصل ٹیسٹ ہے، وہ تو آتا ہی وہاں ہے۔ انسان کو، ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، اچھی بات اچھی لگتی ہے، حق جو ہے وہ دل کو اپیل کرتا ہے، انسان قبول کرتا ہے۔ یہ حقیقت نفاق میں ان تفصیل سے یہ مضامین پڑھ چکے ہیں کہ کمزور طبائع جو ہے وہ بھی حق کو اچھا سمجھ کر قبول کر بیٹھتی ہیں، لیکن پھر جب ابتلا اور آزمائش سے سابقہ پیش آتا ہے پھر گھبرا جا، پھر پسپائی، پھر جو ہے رفتہ رفتہ پیچھے ہٹنا۔ یہی اصل میں نفاق کا جو اصل جو سبب ہے وہ یہی۔ اسی طریقے سے جو چوتھا سبق تھا جامع اسباق میں سے، اس میں دعوت اللہ کے ضمن میں فرمایا، اس کے بعد ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ کی طرف بلاؤ گے تو ظاہر بات ہے طاغوت کا انکار ہوگا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی،
اللہ پر ایمان سے پہلے لازم ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے، طاغوت کی طرف سے مزاحمت ہوگی اور آپ کے خلاف اقدام ہوگا۔ اب یہ ہے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں اس مقام تک پہنچ پاتے مگر وہ لوگ جو صبر کے خوگر ہو، جن میں صبر کا مادہ ہو، اور نہیں پہنچ پاتے اس درجے کو مگر وہی جو بڑے نصیب والے ہیں۔ تو یہ ان چاروں اسباق میں نے یاد دلا دیا کہ صبر کا معاملہ اصل میں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مضامین آ رہے اس میں یہاں صبر علی الطاعہ یا صبر علی المعصیہ یہ نہیں، بلکہ ابتلا، اور ابتلا کس بات پر؟ حق کہنے پر، حق کے اعلان پر، حق کے غلبے کی جد و جہد میں جو بھی محنت کی جائے، جو مشقت کی جائے، اور پھر جو بھی باطل کی طرف سے اور اہل باطل کی طرف سے جو بھی تکلیف آئے، ایذا ہو، مصیبت آئے، اس کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ ہے اصل میں صبر۔ اس میں البتہ یہ کہ قرآن مجید کے بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں یہ صبر کا لفظ بہت جامعیت کے ساتھ آیا، اس میں ایک تو ہمارے منتخب نصاب میں ہے سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع جو حصہ سوم میں شامل ہے، اس کے آخر میں آیا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر۔ یہاں یہ لفظ صبر یاد ہوگا، جبکہ اب وہ مقام پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہاں صبر آیا بڑی جامع ایک حقیقت کے اعتبار سے کہ اصل میں صبر پورے بندے مومن کی پوری زندگی کو اگر آپ ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو وہ لفظ صبر ہے۔ یہ صبر ہے علی الطاعہ، اور صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ۔ تو وہاں سارے اوصاف بیان ہوئے ہیں عباد الرحمن کے، لیکن آخر میں وہ جسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ میں سب آ گئے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا استقبال کیا جائے گا جنت کے بالا خانوں میں، اور یہ سب کچھ ہوگا اس میں کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ یہ گویا کہ پوری زندگی جو ہے بندہ مومن کی، اس کو ایک لفظ میں صبر میں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اسی کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، سورۃ الدہر کے الفاظ ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت میں اور انہیں جو بھی لباس دے گا، لباس فاقرہ، ریشمی لباس، یہ سب ان کے صبر کے بدلے میں، اس لیے کہ پوری زندگی ان کی عبارت تھی صبر سے۔ یہی مفہوم آیا ہے سورہ مومنون کے آخر میں، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے اپنے ان بندوں کو جو صبر وہ کرتے رہے زندگی بھر، اس کے بدلے میں جنت دی ہے۔ تو معلوم ہو رہا دینی کی کامیابی جو ہے ان کے قدم چوم رہی۔ تو پوری زندگی کی تعبیر یہاں ایک لفظ میں کی جائے لفظ صبر، اور اس اعتبار سے جو ہمارے مشن کے اعتبار سے اہم ترین مقام ہے، میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، ہمارا یہ مشن تعلیم و تعلم قرآن، کتاب الہی کی حامل امت، اس کے ذمے سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی حکمت کو، ہدایت کو، علم کو، پیغام کو عام کرے، لوگوں تک پہنچائے، اور یہ گویا کہ سب سے بڑا کیریئر ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اس کا فہم حاصل کریں اور اسے عام کریں۔ یہ گویا کہ خیرکم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تم میں سے بہترین، دی بیسٹ امنگ یو، وہ لوگ ہوں گے کہ جو اسی کو اپنی پوری زندگی کا مشن بنا دیں۔ اس کے ضمن میں بڑی پیاری آیت ہے جو سورہ سجدہ میں آیات ہے 23 اور 24 نمبر کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ اٹھائے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے ہمارے علم سے، ہماری توفیق سے، لیکن وہ ہدایت دینے والے، وہ ائمہ ہدیٰ جو بنی اسرائیل میں اٹھے اور اس کام کے لیے جنہوں نے کمر کس لی، ان کی دو جو ہے صفات ان کا ذکر کیا گیا، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ صبر یہ ہے کہ انسان زندگی میں دوسری ایمبیشنز کو اب ترک کر دے،
دنیا کی جو دنیاوی جس کو کہ طول عمل کہا گیا ہے، بڑے لمبے چوڑے نقشے، جائیداد بنانی ہے، یہ حیثیت حاصل کرنی ہے، یہ وجاہت حاصل کرنی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، دنیا کے اندر دولت جمع کرنی ہے، یہ ساری ایمبیشنز ہیں، ورلڈلی ایمبیشنز۔ بہت پیارا شعر ہے مولانا حالی کا، اگرچہ ہے وہ بڑھاپے کے حوالے سے، کہ ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائی یہ نخل تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو بھی تھی اب ذرا ان کو ختم کرو، نخل تمنا کو کاٹو، ورلڈلی ایمبیشنز ان کو ختم کرو، اور اس درخت کو کاٹ کر اس سے عصا بناؤ، عصائے پیری بناؤ۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ واقعتاً کمر کس چکے ہوں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے، تعلم و تعلیم قرآن، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا، یہی ہمارا گویا کہ ہماری پوری زندگی کا اصل مشن، اصل مقصد، تو انہیں پھر یہ ہے کہ یہ صبر، اولین جس شے کی ضرورت ہے وہ صبر ہے۔ یہ وہ ظاہر بات ہے، وہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کے لوگ، ہمارے ہم جولی، ہمارے ساتھ جو پڑھتے رہے، وہ اپنے کیریئرز کے اندر دنیاوی ترقی جو ہے منزلیں طے کر رہے ہیں، آگے سے آگے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ کچھ حاصل کر لیا، انہوں نے یہ بنا لیا، ان کو یہ چیزیں اور یہ سہولتیں دستیاب تھے، یہ دنیا کے عیش جو ہے ان کو حاصل ہے، یا یہ دنیا کی یہ جو جتنی بھی سہولتیں ہیں انہیں مہیا ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب اس پر اگر دل میں بٹن رہے گی تو آدمی پھر کچھ ادھر کچھ ادھر، نیمے درو نیمے برو، لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، اس کیفیت سے دو چار ہے، پھر اس کی بات میں تاثیر نہیں ہو۔ تاثیر تبھی ہوگی جب کہ پوری انٹیگریٹڈ شخصیت اندر مطمئن، جسے قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ مطمئن نفس، اے نفس مطمئنہ اب لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ کیفیت جو ہے یہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یہاں آپ نے دیکھا کہ اس صبر کے لفظ کو پہلے لائے اور یہ کہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ آیات کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان اور یقین جو ہے وہ موجود ہو، لیکن اس کے لیے وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں کھپانا، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ انسان صبر کی روش اختیار کرے۔ اب ایک اور بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا منتخب نصاب ہے اس میں صبر کے یہ مضامین تو میں نے گنوا دیے کہ پہلے حصے میں آئے تھے، لیکن چوتھا حصہ جو ابھی ہم نے ختم کیا ہے اس میں صبر کی وہ دوسری منزل آ چکی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں صبر۔ ظاہر بات ہے اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اب اس میں بھی تن من دھن لگانا پڑتا ہے، خطرات جھیلنے پڑتے ہیں، جان پر بھی، مال پر بھی، آل و اولاد کے ضمن میں بھی۔ یہ سارے خطرے برداشت کر کے ہی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے۔ خاص طور پر قتال کا مرحلہ آ جائے تب تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا، زندگی کی بازی لگانی ہوگی، جان کی بازی لگانی ہوگی۔ تو یہ جو ایک ربط چلا آ رہا ہے کہ جہاد اور قتال، یہ مضمون ہے سورہ صف کا، مجاہدہ مقاتلہ۔ کسی جہاد اور قتال سے اگر انسان کرنی کتراتا ہے، جی چراتا ہے، جان بچاتا ہے، پسپائی اختیار کرتا ہے، تو پھر منافقت پیدا ہوتی ہے۔ تو سورہ منافقون کا درس ہے کہ جو ہم نے چوتھے حصے میں آخری جو سورت پڑھی وہ سورہ منافقون ہے، اور یہ لفظی جو مناسبت ہے وہ نوٹ کر لیجئے، مجاہدہ، منافقہ، اور پھر منافقہ جو ہے وہ بھی اگرچہ اردو میں ہم اس کو تلفظ عام طور پر کرتے ہیں منافقت، لیکن عربی زبان میں تو یہ گویا کہ اسی وزن کا لفظ ہے، باب مفادہ کا، مجاہدہ، مقاتلہ، منافقہ۔ اس مرحلے پر آ کر، مجاہدہ اور مقاتلہ کے مرحلے پر آ کر، اب انسان کو صبر سے آگے بڑھ کر مصابرہ کی ضرورت ہے۔ مصابرت، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مباحث اب صبر و مصابرت کے، مصابرت بھی وہی باب مفعلہ ہو گیا، صبر کا صبر سے مقابلہ ہوگا، اس لیے کہ اہل باطل بھی تو صبر کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے وہ بھی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جانیں دیتے ہیں۔ ابو جہل نے بھی جان دی کہ نہیں دی اپنے معبودان باطل کے لیے، یا جو بھی اسے سربراہی حاصل تھی اور جو بھی اس کو چودراہٹ حاصل کی اس کے تحفظ کے لیے جانیں دی ہیں، کفار نے جانیں دی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی نظام ہو
جو بھی لوگ اس کے اندر مراعات یافتہ ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے جو طبقات ہیں، وہ اپنے نظام کو بچانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان، اہل حق اگر قربانی میں ان سے آگے نہیں بڑھ جائیں گے، یعنی صبر میں اگر انہیں شکست نہیں دے دیں گے کہ ان کا صبر ان کے صبر سے بڑھ جائے، باب مفاعلہ جو ہے اس کا خاصہ یہی ہے کہ اس میں مشارکت بھی ہوگی، دو فریق ہوں گے اور دو فریق آمنے سامنے آئیں گے۔ مجاہدہ جوہد سے ٹکراتی ہے تو مجاہدہ ہے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اب دیکھیں کون جیتتا ہے، کس کی کوشش زیادہ ہے، کون زیادہ مخلص ہے، کون زیادہ قربانیاں دیتا ہے، کون زیادہ محنت کرتا ہے۔ مقاتلہ کیا ہے؟ دو فوجیں ہیں آمنے سامنے ہیں، وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے، یہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ دیکھیے بازی کس کی، کون جیتتا ہے، کس کے اندر شجاعت زیادہ ہے، کس میں زیادہ بے جگری ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی صبر کرنا ہے، انہیں بھی صبر کرنا ہے، جیتیں گے وہ جو صبر میں بازی لے جائیں۔ اسی لیے میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی، یہ سورہ آل عمران، اس لیے کہ مکی قرآن میں مسابرت کا لفظ نہیں آیا ہے، یہ میں بعد میں ذرا تاریخی جائزے کے اعتبار سے عرض کروں گا، وہاں صرف صبر کا لفظ آیا۔ یہ مدنی صورت آل عمران جس میں مسابرہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان صبر کرو۔ اب یہ صبر تو ایک یک طرفہ عمل ہو گیا، جیسے قتل یک طرفہ عمل ہے، کوئی شخص جا رہا تھا، کسی نے گولی مار دی، قتل کر دیا، اور دو طرفہ تب ہوگا جب کہ وہ بھی آپ کے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، دو بدو مقابلہ ہو جائے، اب یہ قتال اور مقاتلہ ہو گیا۔ اسی طرح صبر آپ کر رہے ہیں، یہ یک طرفہ عمل ہے۔ مصابرہ یہ ہے کہ مقابلے میں جو طاقت ہے اس کو آپ صبر میں بھی شکست دیں، آپ اس کے صبر سے بازی لے جائیں، آپ کا صبر اس کے صبر سے بڑھ جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور مرابطہ اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آپس میں بنیان مرصوص بن جاؤ، جو سورہ صف میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس طریقے سے صفے باندھ کر کے گویا کسی سے پلائی ہوئی دیوار ہے، اتنا رابطہ مضبوط ہو۔ اور مرابطہ ایک اصطلاح بھی ہے، چوکس رہنا، چوکیداری کرنا، پہرا دینا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یہ تین احکام تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، یہ تو اصل میں مقابلے کی شکلیں ہیں، لیکن یہ کہ تقویٰ یہ ہے اصل کامیابی کے لیے کلید، اس لیے کہ یہ سب کچھ بھی کر لیا اور تقویٰ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی میزان میں تو کوئی وزن نہیں ہے، پھر تو شاید اپنے غلبے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، مال غنیمت کے حصول کے لیے، یا اپنی شجاعت کے اظہار اور مظاہرے کے لیے جنگ ہو رہی، تقویٰ ہونا لازمی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب تمہیدی مضامین میں چوتھا آخری مضمون یہ ہے کہ یہ ذرا ترتیب جو ہم دو منہج انقلاب نبوی پر مفصل گفتگویں ہو چکی ہیں اس میں یہ مضمون آیا ہے، لیکن ذرا اس وقت کی جو ہماری بحث ہے اس کی مناسبت سے بھی اسے ذہن میں تازہ کریے۔ یہ جو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتلا پیش آیا، اس کی ایک تاریخی تدریج ہے۔ پہلے 3 برس تک ساری پرسیکیوشن صرف وربل، فزیکل پرسیکیوشن شروع نہیں ہوئی تھی، صرف یہ کہ استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، پاگل ہو گئے ہیں، جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خلل دماغی کا عارضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ کوئی آتھیب آ گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں، قس علی ذالک، نعوذ باللہ من ذالک الحفوات تلک الحفوات، یہ ساری باتیں جو ہے بہرحال نقل کفر نہ باشد، اب بیان کرنی پڑتی ہیں، قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ انہوں نے کھل کر کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو جن کوئی تم پر آ گیا ہے، اور یا یہ کہ کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو یہ استہزاء اور تمسخر اور وربل جو ہے پرسیکیوشن، اور وہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا تشدد کہہ لیجیے، یہ جو صرف لفظی تھا، زبانی تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا۔ البتہ چوتھے سال پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہو۔ پہلا تو ان کی اصل میں کوشش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی کو کچل لیں،
تو ظاہر بات ہے نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی کی حیثیت سے بد دل ہو اور مایوس ہو کر بیٹھ رہیں گے اور اپنی دعوت سے دستکش ہو جائیں گے تو باقی بات ہوں بخود، جڑ اگر سوکھ گئی تو درخت پورا کا پورا خود مرجھا ہی جائے گا، سوکھ جائے گا۔ لیکن یہ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ثبات اور استقلال اس میں کوئی کمی آئی، اور نہ ہی یہ کہ دعوت کا راستہ رکا، بلکہ یہ کہ خاص طور پر ان کے نوجوانوں اور غلاموں کے سبقے تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات پہنچے، تو پھر اب فزیکل پرسیکیوشن یہ سن 4 نبوی سے شروع ہوا ہے۔ چوتھا سال جو ہے آغاز وحی کے بعد، اس سے پھر پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے فزیکل۔ اب تشدد ہے، انہیں مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو زنجیروں میں جکڑ دو، گھروں میں رکھو، بھوکا رکھو، کھانے کو کچھ نہ دو، طرح طرح کی جو بھی ہو سکتی تھی ایذا اور تعذیب، اور جو بھی ان کے لیے مصائب اور مشکلات۔ اور اس میں 2 طبقات خاص طور پر، جو بھی شرفاء تھے، خاندانی لوگ تھے، ان کے نوجوانوں پر ظاہر بات ہے بزرگوں کو حق حاصل ہوتا، جو چاہے کرے۔ لہذا اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریش کے چھوٹے گھرانوں میں سے، ان پر بھی تشدد ہوا، اس میں کے نوجوان تھے، ان کے چچاؤں کو، ان کے والدین کو، ان کے بڑے بوڑھوں کو، بزرگوں کو حق حاصل تھا کہ انہیں ستائیں، مارے۔ اور کس سے بھی زیادہ جو تشدد ہوا ہے شدید ترین، وہ ہوا غلاموں پر۔ ان کا تو کوئی والی وارث تھا ہی نہیں، ان کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے، بلکہ اس معاشرے میں تو تصور یہ تھا کہ جب میری ملکیت ہے تو جیسے میری بکری جب چاہوں ذبح کر دوں، ایسے ہی اپنے غلام کو جب چاہوں میں ہلاک کر دوں، اس طرح چاہوں اسے ستاؤں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور واقعتاً کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ غلاموں کے علاوہ حلیف بھی جو بیچارے وہاں سے، اس لیے کہ آل یاسر جو ہے یہ غلام نہیں سے، حضرت یاسر یہ آئے تھے یمن سے، آ کر آباد ہوئے تھے مکے میں، لیکن کیونکہ وہ حلیف تھے ایک قرشی کے، اور وہ قرشی چچا تھا ابو جہل کا، جب وہ فوت ہو گیا تو گویا کہ ابو جہل کو پورا اختیار حاصل، لہذا اس نے پھر حضرت یاسر کو، اور اسی قرشی جو فوت ہو گیا تھا ابو جہل کا چچا، اس کی کنیز تھی حضرت سمیہ، اس کی اجازت تھے حضرت یاسر نے نکاح کیا تھا اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اب ابو جہل کو پورا اختیار ان پر حاصل تھا، جس طرح بتایا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کے ذکر کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو۔ تو یہ طبقات ہیں۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دسترازی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر کو بھی ایک موقع پر مارا گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ شاذ واقعات حضور پر دسترازی، یا یہ کہ اور اس طرح کے لوگوں کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتوں پر، یہ کوئی اکا دکا واقعات ہے۔ اصل جو تھے غلاموں اور نوجوانوں پر تشدد ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر سن 5 ہجری میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی۔ جب یہ اپنے پورے کلائمیکس کو پہنچ گیا یہ معاملہ، تو صحابہ نے پھر جب اجازت طلب کی اور صورتحال پر آ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا، یہ اپنی نشست میں تفصیل سے عرض کروں گا، تو حضور نے اجازت دے لی کہ حبشہ جو ہے قریب کا ملک، درمیان میں وہ چھوٹا سا سمندر ہے بحر احمر، ریڈ سی، اس کو کراس کرو تو وہ ملک حبشہ ہے، اور وہاں جو بھی حاکم ہے وہ ایک عادل اور نیک انسان ہے، جاؤ وہاں پناہ لینے۔ تو 2 انسٹالمنٹس میں صحابہ کرام گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلا قافلہ گیا ہے وہاں، ہجرت حبشہ جو ہوئی ہے، تو وہ 12 مرد اور 4 خواتین، ان میں حضرت عثمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد تھے حضور کے، حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کے حوالہ عقد میں تھی، اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں میاں بیوی دونوں ہجرت کر رہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قافلہ گیا ہے، اس میں 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یا 19 خواتین۔ تو یہ ہجرت حبشہ در حقیقت کلائمیکس ہے اس پوری صورتحال کا، کہ جب کس درجے ناقابل برداشت ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، تو پھر ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر جو مکی مدنی دور میں جو پرسیکیوشن ہوئی ہے یا جو ابتلا آیا ہے، وہ اس معنی کا نہیں تھا کہ کافر کو ستا رہے، بلکہ اب کھلم پھلا 2 طرفہ مقابلہ، اب تو میدان جنگ میں حاضری ہے، انفاق مال ہے، بذل نفس ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے۔ تو گویا کہ اب وہ 2 طرفہ صبر جو ہے، اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں لفظ مسابرت آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، جبکہ مکی قرآن میں پورے میں لفظ صبر آیا ہے۔ اور یہ چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، میں اگلی نشست میں عرض کروں گا
کہ اصل میں پورے مکی دور میں صبر کا حکم جو ہے وہ واحد کے سیغے میں آیا ہے حضور سے خطاب کر، اور وہ اس کی تفسیر بھی بعد میں عرض ہو جائے گی، لیکن یہ کہ صبر کرنے والوں کی مدح و ثنا کے درجے میں تو ہے، لیکن حکم جو ہے وہ واحد کے سیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کر کے 18 مرتبہ آیا ہے مکی کو، جس کی کچھ تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔